پارہ سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مرد عورتوں پر نگہبان اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگہبان ہے۔ کل بھی اس پہ تھوڑا سا کلام ہوا تھا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، نگہبان ہے، افسر ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی مرد، اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنا بستر الگ کر، اور پھر نہ سمجھنے کی صورت میں کہ بستر الگ کر لیا پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اب ان پر زیادتی مزید نہ کرو، زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے، دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رعایا ہے، مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، مرد کے زیادہ ہیں، مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین انصاف ہے، حکمت کا تقاضا ہے، کہ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ شان نزول، حضرت سعد بن ربیعہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تمانچہ مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئیں۔ حضور نے قصاص لینے کا فرمایا، قصاص لینے کا تھپڑ کے بدلے میں قصاص لینے کا حکم فرمایا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عورت کو ایسا مارنا ناجائز ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات کثیر ہیں۔ اب عورتیں یہ بیان سن رہی ہوں گی، بعد میں سنیں گی بھائی کیوں ایسا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے حکم پہ کیوں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں لبیک، سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، مرد کیوں حاکم ہے۔ حالانکہ موجودہ دور میں بہت کم گھروں میں ایسا ہے مرد حاکم ہے، زیادہ حاکم عورتیں ہی ہیں۔ چاہے کوئی باہر جنرل ہے، کسی بڑے عہدے والا بھی ہے، وہ گھر میں افسر کوئی اور ہے۔ باہر ٹھیک افسر ہوں گے لیکن وہ گھر میں افسر، گھر کیسے جو کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ حالات اوور آل چل رہے ہیں ہمارے۔ ایک ویسے ایک عہدے کا نام لے لیا، اوور آل جو بھی ہوتا ہے، باہر بڑے سے بڑا ہوتا ہے
لیکن گھر میں عہدہ اسی کا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو فرمایا کہ مرد حاکم ہے، کئی وجوہات ہیں، ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں، علم میں عقل میں عورت سے مرد فائق ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو جو عقل والے امور ہیں یہ زیادہ تر مردوں کے سپرد ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر مردوں کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عقل اور دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء، ائمہ ہوئے ہیں یہ سارے مرد ہوئے، ابھی تک کوئی عورت نبی نہیں گزری، سارے انبیاء مرد ہیں۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت، سلطنت، امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، ان عورت اب امام نہیں بن سکتی، امام بھی مرد کو بننا ہے۔ یوں ہی اذان، خطبہ، حدود، قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمے، مرد کا گواہ مانا جاتا ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں ایک مرد اگر نہیں ہے تو دو عورتیں، تو وہ ایک مرد کے برابر گواہی مانی جائے گی۔ نکاح، طلاق، رجوع، بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اور نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ سب قرائن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ اب یہ باتیں سننے والیاں، اب کئی شور سنائیں گے اپنی عورتوں کو، یہ سنو، یہ دیکھو، سنو، لیکن کئی تو سنتی ہی نہیں ہے نا۔ اپنے خلاف کوئی بات ہو تو بندہ وہ ویڈیو سنتا ہی نہیں ہے، اپنے حق میں ہو تو پھر توجہ سے سارے سنیں گے، دوسرے کو سنوائیں گے، دیکھیں سنو سنو۔ اب جو بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، کئیوں نے اس کا حل آگے سے ڈھونڈ لینا ہے کہ نہیں ہم بھی تو کما رہے ہیں۔ جو بات آتی جائے گی جس کا ثبوت نہیں ہے وہ تو خاموش ہو جائیں گی۔ جہاں کوئی آئے گی کہ ہاں مرد کمانے کی وجہ سے حاکم ہے، تو میں تو اس سے زیادہ سیلری لے رہی ہوں، میرا مرد تو گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے، کما میں رہی ہوں، خرچہ کر کے میں پورا کر رہی ہوں۔ یہ بعض صورتوں میں ایسا ہے عورتیں کما رہی ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، اب وہ ساتھ ساتھ اس کا حل نکال رہی ہوں گی ان باتوں کا، جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، مرد کو اس کا جواب تیار کر کے دیں گے۔ لیکن جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ الرجال قوامون، بس ڈن ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو پھر دلائل بھی دیتے رہے تو کیا پھر یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا کہ نہیں اللہ پاک اب نیا حکم جاری کرے، نہیں اب سے عورتیں اوپر آ رہے ہیں، قرآن تب نازل نہیں ہوگی، جو ہو گیا ہو گیا، سارے فیصلے ہو چکے، دین مکمل ہو گیا۔ خیال ہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ۔ اب کوئی عام عورت یہ نہ سمجھے کہ نہیں دیکھو میں تیز ہوں، میری عقل زیادہ ہے، مجھے زیادہ علم ہے، میں زیادہ تیز تراز ہوں۔ نہیں، تیز تراز وہ والی تیز تراز جیسے حضرت عائشہ صدیقہ تھی، مفتیہ نہ جانے کیا کیا القابات ہیں ان کے، اتنی بڑی عالمہ تھی۔ اب ان جیسی کو عورت کہے کہ نہیں میں بھی ایسی ہوں، نہیں، ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ہے، ان کی جو افضلیت ہے۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں جو ہیں وہ غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ صحابیہ عورت کی اپنی شان ہے۔ فالصالحات نیک عورتیں، نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں، شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ کے فضل سے ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ نیک عورتوں کی نشانی ہے کہ مرد نہ بھی ہو تو بھی ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ کثیر احادیث میں نیک اور پارسا بیویوں کی اوصاف، ان کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دو احادیث یہ ہیں۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ شکر گزار دل، جس بندے کو مل گیا کہ بندہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ جسے شکر گزار دل مل گیا۔ دوسرا ہے یاد خدا کرنے والی زبان جس کو مل گئی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، درود پاک ہے، تو ایسی زبان مل گئی، وہ بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی۔ اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا۔ چوتھا ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس میں خیانت نہ کرنے والی، گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دین داری دیکھ لی جائے اور دین والی ہی کو ترجیح دی جائے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن و جمال دیکھتے ہیں، یا عورت کی مالداری دیکھتے ہیں، یا عورت کا منصب دیکھتے ہیں کہ بڑے عہدے پہ ہے عورت اس لیے شادی کرتے ہیں، اور عموماً یہی چیزیں آج کل دیکھی جاتی ہیں، اور بعد میں بڑے پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ منصب، مالداری، حسن، عزت، یہ پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اس حدیث پر غور کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے کمینہ پن میں زیادتی کرے گا۔ حسب فلاں عورت ایسی ہے، یہ خاندان ہے، ایسا مرتبہ ہے، اس وجہ سے شادی کر رہا ہوں، بڑے خاندان کی عورت ہے، تو اس وجہ سے شادی کی تو اللہ اس کے کمینے پن میں زیادتی کرتا ہے۔ واللاتী تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح کا ایک بڑا پیارا طریقہ آسن پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول جو فضائل ہیں، وعیدیں ہیں، وہ بتا کر بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے، قرآن و حدیث کی باتیں سنا دی، اللہ رسول کی باتیں اس کو سنا دوں، پھر بھی نہیں مانتی، اب بستر الگ کر لو۔ پھر بھی نہیں مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اس مار سے مراد ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے اور چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربے لگا دے۔ مارنا یہ نہیں ہے کہ بس شروع ہو گیا، دے مار 4.5 لگاتار شروع ہو گیا، ایسا نہیں، وہ مار نہیں جو آج کل کرتے ہیں ڈنڈوں سے، جو چیز ہاتھ میں آئی، ڈنڈے، تمانچے، بکے، ککیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، وہ والی مار کہ ہاتھ سے یا مسواک سے، اس طرح کی مار، اور وہ بھی کہاں کام، چہرے پہ منع ہے، نازک اعضاء پہ منع ہے۔ یا تو چہرے پہ اتنی زور سے تھپڑ مارتے، اور مسواک سے مارنا تو تصور ہی نہیں ہے کہ مسواک سے مارنے سے کسی کیا اثر ہوگا۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے، چہرے سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، بھونسوں، لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو ہاتھ میں آئے مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، یہ سب ناجائز، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے اور کمینگی ہے۔ اس دور میں اگر وہ کرے گا تو پھر وہ سوشل میڈیا بھی ہے، بات ایسے وائرل ہوتی ہے فوراً۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، اب اس عورت کو گولیاں ماری سر عام، کس نے شادی کیوں کی؟ عورت کو جرگے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت نے دوسری شادی کیوں کی، تو اس بیس پہ اس کو کھلی جگہ لے جا کے سر عام گولیاں ماری، ویڈیو بنی۔ اب اس پہ ایکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، ہاں جو بھی ہوا ہوگا ان کا اپنا وہ معاملہ ہے، لیکن یوں سر عام مارنا، پھر ویڈیو بنانا اور خود فیصلہ کرے، اب قانون موجود ہے،
قانون فیصلہ کرے. عدالتیں موجود ہیں, تو نہیں پاکستان میں اندھیر نگری ہے, یہ قانون ہے. جعلیت ہے نا, اسے جعلیت آ رہا ہے. اس پہ چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا, اداروں نے, وزیر اعلیٰ نے, سب نے نوٹس لے لیا, اس پہ ایکشن ہوگا. جو اس میں انوالو ہیں, جرگے والے ہوں گے, مارنے والے سارے, ان کے خلاف کریں گے کارروائی, تاکہ آئندہ کو. کیوں عموماً یہ بلوچستان میں, سندھ میں, اس سائڈ پہ یہ کھاتے ذرا زیادہ ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا. اب ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا ہے, اب پھنس جائیں گے. اب پہلے والا کام نہیں چلے گا, اب جو گڑبڑ کرے گا نا وہ بڑا ڈاٹا پھنسے گا. عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے. اس سلسلے میں 5 احادیث حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. وہ تمہارے پاس مقید ہیں, تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو, البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو, اگر نہ مانے تو ہلکی مار مارو. بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو. تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں, اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو, عمدہ لباس اور اچھی غذا دو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے, جو عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے, تو حور عین کہتی ہے, خدا تجھے قتل کرے, اسے ایذا نہ دو, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا, وہ عورت جنت میں داخل ہو. اب مرد کو راضی کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ جنت مل جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں, تم میری اس وصیت کو قبول کرو. وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ دو گے, اور اگر ویسے ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی. تو بہتر ہے کہ وہ جس طرح ٹیڑھی ہے اسی طرح گزارا چلایا جائے. سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے نا, سیدھی پسلی ہونی نہیں ہے تو ٹوٹ جائے گی, اور ٹوٹنا کیا ہے, طلاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی, تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر اسے برتنا ہے نا تو پھر ایسی ٹیڑھی حالت میں چلانا ہوگا نظام. اسی حالت میں برت سکتا ہے, اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا, اور توڑنا طلاق دے گا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں, یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے, تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے, تو پھر اس کی معذرت قبول کر لو, اور پھر توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو. ہم بھی تو توبہ کرتے ہیں, اللہ معاف فرما دیتا ہے, پھر سزا نہیں دیتا, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہم بھی اوروں کو معاف کر دیں. بیوی نے اگر غلطی کی, پھر معافی مانگ لی کہ ٹھیک ہے اب آئندہ ایسا نہیں کروں گی, جو ہو گیا ہو گیا, معاف کر دو, پھر تنگ نہ کرو. اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے, گڑگڑا کر پاؤں پڑنے, طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے, اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اپنی بیویوں کو مارنا, تنگ کرنا, عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا, عورتوں کو دھمکیاں دیں, مردوں کا تھوڑا ہی کام. مرد ایسا کرتا ہے کہ کمزوروں کو تنگ کرنا, وہ تو کمزور ہے, صنف نازک ہے, ناقص العقل ہے. اب ٹھیک ہے, وہ جو فرما دیے کہ وہ ٹیڑھی پسلیس بنی ٹیڑھی, صحیح مار بنانی لاکھ رکھے مارنے
कहने से मार हाँ कहते से मारना, डरा कर मारते हैं। तो ये मर्दानगी नहीं है औरत को मारना, कमज़ोर को मारना, कमज़ोर को तंग करना। मर्दानगी है ना किसी बड़े से, अपने से बड़े से पंगा लो, अपने ज़्यादा ताकतवर है ना उससे पंगा लो, फिर पता लगे मर्दानगी का। अभी कमज़ोर को मारना जो आपके ज़ेर तसल्लुत है, निकाह में आ गई है, अब उस पर जुल्म से सितम करना, ये मर्दानगी नहीं, दुरुस्त नहीं। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار۔ جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے، مارنے کے باوجود بھی اصلاح کی صورت نہیں بن پا رہی تو طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پورا طریقہ کار قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، دونوں کو صبر کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے، ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی، یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں، جو دو منصف بنائے ہیں کہ واقعی وہ ان کی نیت ٹھیک ہو کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اوپر سے نہ صلح کروا رہے ہوں، اندر سے ہو کہ نہیں یہ جدائی ڈالنی ہے، اگر وہ دل سے مخلص ہے نا، پھر اللہ پاک اتفاق پیدا کر دے گا، پھر حل نکل آئے گا۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، جو دو بندے صلح کروانے والے، پھر اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اگر وہ سیریس ہیں، وہ مخلص ہیں آپس میں ناراضگیاں ختم کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ اس لیے حق المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ تو شرم ان میں جدائی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔